اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج کل ایران اور اسرائیل کی کشیدگی عروج پر ہے اور اس معاملے کو بہت زیادہ پوری ورلڈ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور امریکہ پوری طرح خم ٹھوک کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک ایران ڈیل پر سائن نہیں کرتا ایٹمی عدم پھیلاؤ کے، اس کو بالکل بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی اور اس پر مزید معاشی پابندیاں عائد کی جائیں گی، جبکہ اسرائیل کو مزید مضبوط کر کے اس کے سامنے جو ہے لڑنے کے لیے بطور حریف پیش کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ نے ہر لحاظ سے معاشی طور پہ اور حربی طور پر ہر لحاظ سے جو ہے وہ اسرائیل کی ہر فورم پر مدد کر رہا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے ایران جھک جائے۔ تو آنے والے دنوں میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مکمل مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ایران کے پاس وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر وہ زیادہ دیر تک جو ہے لمبی جنگ کو لڑ سکتا ہے اور اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہے۔ کیا اس کے پاس واقعی کچھ ایسی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ اسرائیل کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف جارحیت بند کرے اور میز پر آئے؟ لیکن یہ وہ حقیقتیں ہیں جو آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور ایران ابھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت پیچھے ہے، اور ایران کو مزید ٹیکنالوجی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے ایران کو کہ اپنے معاملات کو جو ہے نا بیٹھ کر اس طریقے سے حل کیا جائے کہ آپ اپنے میسج کو اس انداز میں پہنچائیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں۔ آپ نے ظاہر بات ہے اپنے ملک کے مفادات کو بھی مد نظر رکھنا اور اپنی ملک کی پاپولیشن کو بھی سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک جارحانہ انداز اپنانے کی بجائے ایک مصالحانہ، عادلانہ اور مشفقانہ انداز اپنائیں اور ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات کو حل کریں، اور یہی زیادہ بہترین طریقہ ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح غزہ میں مسلمانوں کے اوپر بمباری کی گئی اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ مارے گئے ہیں، اور مزید جو باقی زندہ بچے ہوئے ہیں ان کے پاس نہ کھانے کے لیے خوراک ہے، نہ رہائش ہے، نہ پینے کے لیے پانی اور نہ ہی ادویات ہیں، جو بری طرح مفلسی کا شکار ہیں۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایران کو جو ایک مدبرانہ انداز میں اپنے معاملات کو سلجھانا چاہیے اور ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات کو باریک بینی سے دیکھ کر اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے، اور بات چیت ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ والسلام۔